جمادی الثانی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ہمارے ملک میں جمادی الاول اور جمادی الثانی ان دو مہینوں میں عموماً حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل، برکات، ان کی سوانح، ان کے کارناموں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے امت میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کی ایک مثالی جد و جہد ہوئی تھی۔ بس آج کی مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر اجازت لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسند آرائے خلافت ہوئے، دو تین چار اہم امور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے موجود ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ حیات میں حضرت اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر عیسائیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، یہ لشکر ابھی مدینہ طیبہ سے چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک مضمحل ہو گئی۔ چنانچہ لشکر محاذ پر جانے کی بجائے مدینہ طیبہ میں واپس آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کی تجہیز تدفین میں وہ لوگ شریک ہوئے۔ اب جب صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو آپ نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ حضرت اسامہ کو کہو اپنا لشکر لے کر وہ اسی محاذ پر چلے جائیں جس محاذ پر بھیجنے کا انہی حضور علیہ السلام نے حکم کیا تھا۔ ایک لشکر سیدنا خالد ابن ولید کی سربراہی میں روم کے عیسائیوں کے مقابلے میں برسر پیکار تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ادھر مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ صدیق اکبر کو ان کے مقابلہ میں بھی لشکر بھیجنے پڑے۔ حضرت اسامہ کا لشکر حضرت خالد ابن ولید کا یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف مسلمانوں کے لشکر ابھی ان امور سے حضرت ابو بکر فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس دوران میں اطلاع ملی کہ مسیلمہ کذاب 60,000 آدمیوں کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوری طور پر صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت اکرمہ کی سربراہی میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے انہیں روانہ کیا گیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو،
حضرت صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ سے فرمایا کہ آپ جا کر دشمن کا راستہ روکیں، لیکن جنگ نہیں شروع کرنی جب تک کہ میری طرف سے تمہیں دوبارہ اجازت نہ ملے۔ حضرت خالد کے پاس چند ہزار لوگ تھے، حضرت اکرمہ کے پاس، جبکہ مسیلمہ کے پاس 60,000 کی فوج کا ایک بڑا لشکر تھا۔ مسیلمہ نے دیکھا، اس نے انگڑائی لی۔ صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود لڑائی ہوئی اور صحابہ کو شکست ہو گئی۔ حضرت اکرمہ نے خط لکھا حضرت ابو بکر کی طرف کہ حضرت، آپ نے ہمیں روکا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تقدیر سے کسی کو فرار نہیں، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود جنگ ہو گئی اور ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ کا یہ خط پڑھا تو بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے اکرمہ کو، یہ استاذی جانتا نہیں اور شاگردی کسی کی مانتا نہیں۔ میں نے روکا تھا، اس بندہ خدا نے کیا کیا، فوری طور پر دوسرا لشکر تیار کیا۔ حضرت سیدنا شراحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں انہیں بھی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ جائیں، حضرت اکرمہ کی مدد کرے، انہیں حوصلہ دے، جو زخمی ہیں ان کی عیادت کرے، جو شہید ہو گئے ان کی تدفین کریں۔ آپ نے جنگ شروع نہیں کرنا۔ حضرت اکرمہ گئے، ان کے بعد حضرت شراحبیل ابن حسنہ، اب یہ دونوں جب اکٹھے ہوئے، باہمی مشورہ کیا، صورت حال کا پتہ کیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، مسیلمہ کو صورت حال کا پتہ چلا، وہ کل فتح پا چکا تھا، فتح میں نشے کے چور چور تھا، اس نے نہ او دیکھا نہ دو دیکھا، دوبارہ صحابہ پر جنگ مسلط کر دی، نہ چاہنے کے باوجود جنگ ہوئی اور دوبارہ صحابہ کو شکست ہو گئی۔ اب حضرت شراحبیل ابن حسنہ نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ حضرت، آپ نے حضرت اکرمہ کو بھی روکا تھا، آپ نے مجھے بھی روکا، چاہتے وہ بھی نہیں تھے، چاہتا میں بھی نہیں تھا، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے کہ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود جنگ ہوئی اور ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے یہ خط پڑھا، صحابہ کرام کے سامنے اس طرح مکہ بنا کے 2-3 دفعہ اپنی پیٹھ کے ٹھونکا اور فرمایا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ حضرت شراحبیل ابن حسنہ کے اس خط نے ابو بکر کی کمر کو کتنا ٹیڑھا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بہت ہی اختصار کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا اسامہ کا لشکر، حضرت خالد کا مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر، حضرت اکرمہ کا، حضرت شراحبیل ابن حسنہ کا، آخر مدینہ طیبہ کی کتنی آبادی تھی کہ مزید حضرت ابو بکر کو لشکر بھیجنا مشکل تھا،
چنانچہ نماز ہوئی، نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میاں تم میں کوئی جوان ہے جو بوڑھے ابو بکر کی مدد کرے؟ ایک 27 سال کا جوان کھڑا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میاں جاؤ تم تیاری کرو، تیاری کر کے جلدی واپس آؤ، گھوڑے کو لے کر اس پر سوار ہو کر میں خط لکھتا ہوں۔ یہ جوان تیاری کے لیے گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد ابن ولید کے نام خط لکھنا شروع کیا۔ یہ جوان اتنی جلدی واپس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر کہ حضرت نے خط مکمل کر لیا تھا، ابھی دوبارہ پڑھا نہیں تھا۔ حضرت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، نیچے اترنا چاہا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اعلی مکانک، اپنی جگہ پر قائم رہو، نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ خود اٹھے، اس نے سفر کا آغاز کیا۔ آپ تیز تیز اس کے گھوڑے کے ساتھ رکابوں کو پکڑے چلتے رہے اور چلتے ہوئے خط کو پڑھا، اس کے سپرد کیا۔ اس جوان کو کہا کہ ہمت کرو، دن رات صبح و شام کی پرواہ کیے بغیر، گرمی سردی بارش اندھیرا دھوپ، جھاڑیاں دریا پہاڑ جنگل، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، دن رات سفر جاری رکھو۔ ابو بکر کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس جوان نے سفر شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا شروع کیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر کی دعاؤں کے صدقے میں رب کریم کی رحمت کے فرشتے زمین کی تنابیں کھینچ کر میرے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے گزار رہے تھے۔ مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، یہ جا وہ جا۔ ایسے وقت میں وہاں پر پہنچے کہ صبح کی نماز ہو گئی تھی۔ پورے لشکر کو ایک میدان میں جمع کر کے حضرت خالد انہیں ہدایات دے رہے تھے کہ دائیں فلاں، بائیں فلاں، پیچھے فلاں، آگے فلاں، یوں کر کے اس راستے سے جانا ہے، دشمن کے فلاں قلعے پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اسی دوران گفتگو کرتے حضرت خالد ابن ولید نے یوں کر کے دیکھا، مدینہ طیبہ کی طرف سے ایک آدمی سوار آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد کی نظریں اٹھیں، پورے اجتماع نے بھی اس طرف دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ قریب آیا، سارے پہچان گئے کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے جو حضرت ابو بکر خلیفہ وقت کا خط لے کر آیا ہے۔ وہ اور قریب ہوا، حضرت خالد نے اشارہ کیا، ساتھیوں نے راستہ بنایا، وہ اپنے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہوا حضرت خالد ابن ولید کے پاس آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، رکا نکالا، حضرت خالد کو دیا۔ پورے لشکر کے سامنے حضرت خالد نے اس خط کو کھولا۔ اس خط میں حضرت ابو بکر نے لکھا تھا کہ بھائی خالد، یمامہ میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے خطرناک صورتحال اختیار کر رکھی ہے۔
میں نے حضرت اکرمہ کو بھیجا کہ جنگ نہ کرنا کی، شکست ہو گئی۔ میں نے حضرت شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، کہا جنگ نہ کرنا کی، شکست ہو گئی۔ اب میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے لشکر کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو یہاں روکیں کہ یہ اس محاذ کو خالی نہ چھوڑے، دوسرے حصے کو لے کر آپ محاذ پر جائیں، یمامہ میں اکرمہ سے بھی ملیں، شرحبیل ابن حسنہ سے بھی مشاورت کریں۔ میں نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ آپ نے جنگ نہیں کرنا، آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ وہاں پہنچے، ان کے لشکروں کو بھی ساتھ لے، اللہ کا نام لے اور آگے بڑھیں۔ حضور کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، ابو بکر کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیو، حضرت خالد ابن ولید پہنچے، خط کے اس حصے پر پہنچے کہ اپنے لشکر کے 2 حصے کریں، اور جب یہ میرا خط تمہیں پہنچے، اگر لیٹے ہیں تو اٹھ بیٹھیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑیں، چل رہے ہیں تو دوڑ لگائیں، جتنی جلدی وہاں پہنچ سکتے ہیں پہنچیں۔ ان سے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں رہے، میدان کو خالی نہ چھوڑے۔ ان کو کہا کہ میاں میرے ساتھ چلو، ایک کام ہے، آپ آگے بڑھے، لشکر آدھا ان کے ساتھ، دن رات ایک کیا، یمامہ میں پہنچے۔ حضرت خالد نے اکرمہ شرحبیل ابن حسنہ سے مشاورت کی۔ جب جنگ کی تفصیلات کا پتہ چلا کہ ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مسیلمہ جب میدان میں اترتا ہے، کالے کالے واشی لوگ، حبشی لوگ اس کے ساتھ، اتنے پہلوانوں کی طرح موٹی رانوں والے پلے ہوئے، اور اتنے جنگجو کہ جس وقت آگے لڑتے ہیں آندھی کی طرح چھاتے ہیں، طوفان کی طرح اٹھتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ 2 دفعہ ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے صحابہ کرام سے فرمایا، نماز پڑھو، تسلی کے ساتھ لیٹ جاؤ، میں ساری رات تمہارا پہرا دوں گا، اور کل پہرا بھی دوں گا، ساری رات میں جنگ کا نقشہ بھی بناؤں گا، اور صبح اللہ کو منظور ہے تو صبح کی نماز پڑھ کر انشاءاللہ العزیز ہم دشمن پر یلغار کریں گے۔ میرے بھائیوں، وہ فوجیں کبھی شکست نہیں کھاتی جس کے جرنیل رات کو پہرے دیا کرے۔ جو جرنیل رات کو شراب میں مست ہو کر سو جائیں، ان کی فوجوں کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ دنیا نے ڈھاکہ کی شکست کے موقع پہ بھی دیکھا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ دیکھیں گے۔ جو لوگ احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ سیدنا خالد ابن ولید نے رات کو پہرا بھی دیا، جنگ کا بھی سوچتے رہے۔ صبح ہوئی، میں 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں، نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، جب صبح کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز کے بعد پورے لشکر کو، ایک لشکر نہیں 3 لشکر، تینوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت خالد ابن ولید ان کے سامنے کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھے، آپ نے یہ اس طرح کر کے اشارہ کیا کہ ادھر ہو جاؤ۔ تیسرا حصہ علیحدہ ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید نے اس لشکر سے فرمایا کہ تم پہاڑ کے پیچھے اس طرف چلے جاؤ،
ہمیں فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، تم نے 12 بجے تک آرام بھی کرو، ذکر بھی کرو، دعائیں بھی کرو۔ 12 بجے آپ نے پہاڑ کے سے نیچے جنگ کے محاذ کی طرف آنا ہے۔ اس حالت میں نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے میرے بھائیوں اس طرف اشارہ کیا، ایک حصے کو جدا کیا، فرمایا میاں تم پہاڑ کے اس جانب چلے جاؤ، فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، وہاں پر 3 بجے تک تم رہو، ذکر بھی کرو، فکر بھی کرو، دعائیں بھی کرو۔ 3 بجے کے بعد اس پہاڑ سے تم نے نیچے میدان جنگ کے اندر آنا ہے، اس حالت میں کہ نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے جب آئے نا لشکر اسلام کا، پھر پتہ چلے دشمن کو کہ اسلام والوں کی طاقت کیا ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ایک لشکر ادھر کو روانہ کیا، ایک لشکر ادھر کو، یہ جو درمیان میں تیسرا حصہ بچ گیا تھا، حضرت خالد سواری پہ کھڑے ہوئے، ایک ایک آدمی سے فرمایا میاں تم بھی ادھر آ جاؤ، بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی 70 آدمیوں کا جوان بہادر جرنیل قسم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، انہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ان 70 حضرات سے فرمایا کہ میاں تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جدھر کو میں جاؤں ادھر کو تم، جو میں کروں وہی تم نے کرنا ہے۔ باقی لشکر سے فرمایا بسم اللہ کرو، آگے بڑھو، اللہ خیر کریں گے۔ دشمن انتظار میں تھا، صحابہ کرام گئے، لڑائی شروع ہوئی۔ اب وہ دیکھو دشمن کا رخ اس طرف کو، صحابہ کرام کا رخ اس طرف کو، یہ میدان جنگ ہے، ادھر جا کر لڑائی شروع ہوئی۔ جس وقت گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ شروع ہوئی، تلواروں کی چمک سے سورج کی روشنی بھی چندیانے لگی۔ اس کیفیت میں اب سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، نہیں بھائی اور بلند آواز سے۔ آپ کیا اتنا بڑا اجتماع اور آپ کی آواز کا یہ عالم، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ جب میدان گرم ہوا، سیدنا خالد ابن ولید نے چپکے سے اپنا گھوڑا نکالا، 70 ساتھیوں کو ساتھ لیا، اوپر سے چکر کاٹ کے آئے، دشمن کی پچھلی جانب سے آ کر حملہ کیا۔ اب دشمن کی کیفیت یہ، سبحان اللہ تو کہو، پیچھے بھی اسلام کا لشکر، آگے بھی اسلام کا لشکر، دشمن کو درمیان میں میرے بھائیوں سینڈوچ بنا دیا گیا۔ سیدنا خالد ابن ولید کی سربراہی میں وہ مارکا ہوا، دشمن کی چیخیں نکل گئیں، اس کی پیشانی پسینے سے عرق آلود ہو گئی۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، اس کے ہوش ٹھکانے نہ رہے، اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس حالت میں اب پہلے جنگ ادھر کو ہو رہی تھی، اب ادھر کو جنگ شروع ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا خالد ابن ولید نے گھوڑے کو نکالا، اپنے 70 ساتھیوں کو ساتھ لیا، اوپر سے چکر کاٹ کے دشمن کے پہلو میں آ کر حملہ شروع کیا۔ اب ادھر جنگ ہو رہی تھی، ادھر کو متوجہ ہونا پڑا۔ میرے بھائیوں دشمن کے قدم تو اکھڑے لیکن اس نے میدان نہیں چھوڑا، ابھی میدان میں کھڑا ہے۔ پہلو بدل کر سیدنا خالد ابن ولید 12 بجے تک دشمن کو انہوں نے ایسا مصروف رکھا، ایسا تھکا دیا کہ اب وقت آ گیا، ادھر 12 بجے ادھر پہاڑ سے اترا ہے لشکر اسلام کا
نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈا لہراتے ہوئے اور بلند آواز سے، میرے بھائیوں اب دشمن نے جس وقت یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک اور فوج آ گئی، وہ چکرایا، صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، جنگ ہوئی اور خوب مارکا بپا ہوا۔ ابھی 3 بجے تک انہوں نے مار مار کے اس کا کچومر نکالا۔ اب بجے ہیں نا 3، ادھر سے پہاڑ کے اوپر سے اسلام کا لشکر نیچے اترا، جھنڈے لہراتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، جس وقت سیدنا خالد بن ولید کی جنگی ترکیب کے مطابق 3 لشکر یکے بعد دیگرے اکٹھے ہوئے، پہلے صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی، اب جو دشمن پر یلغار کی، مسیلمہ مارا گیا، اس کے دست و بازو مارے گئے، انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اب صورتحال کو میرے بھائیوں میرے بیان کی روشنی میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، اپنی فراست کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ دشمن نے دوڑ لگائی، صحابہ نے تعاقب کیا، مار مار کے گاجر مولی کی طرح ان کو ایسے کاٹا کہ جیسے سلاد بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں 28,000 آدمی، مسیلمہ کے 28,000 آدمی میدان کے اندر کام آئے۔ اب مسیلمہ اور اس کے ساتھی مر گئے، نتیجے میں باقی ماندہ اس کا جتنا لشکر تھا، ان کے لیے فرار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، مرتے کیا نہ کرتے۔ قریب میں ایک بڑا باغ تھا، چمن، جس کی کوہ قامت فلک بوس عمارتیں تھیں، دیواریں تھیں، لشکر اس میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ اب دروازہ بند، لشکر اس باغ میں، صحابہ کرام کا یہ لشکر، خالد بن ولید کا، شرحبیل بن حسنہ کا، حضرت اکرمہ کا، اندر یہ جا نہیں سکتے اور راستہ کوئی نہیں، دشمن نے دروازہ بند کیا ہوا۔ میرے بھائیوں ایک صحابی رسول حضرت سیدنا خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضرت خدا کے لیے کسی طرح اٹھا کر مجھے دیوار کے اندر پھینک دو، میرا وعدہ رہا میں اکیلا جا کر دروازہ کھولتا ہوں۔ میرے بھائیوں حضرت خالد آمادہ نہ ہوئے کہ ان کے ہزاروں لوگ، آپ اکیلے آدمی کو ہزاروں کے پاس بھیجوں، تمہیں کچھ ہو گیا قیامت کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن انہوں نے منت ایسے کی، حضرت خالد کا دل پگھلا، یہ مان گئے، ایک آدمی کو کھڑا کیا، ان پہ دوسرے کو کھڑا کیا، اس کو ان کے اوپر کھڑا کیا، 3 آدمی کھڑے ہوئے، سب سے اوپر والا یہی آدمی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے اندر بھیجا جائے، وہ ان پر جب کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ اوپر دیوار کے اوپر کے حصے کو پڑا، اس نے جیسے کیسے اس کو پکڑا، دیوار پہ چڑھا، تلوار کو سنبھالا، نیچے جمپ لگایا، نیچے گرا، تڑاک کی آواز ہوئی، دشمن جاگا، انہوں نے حملہ کیا، یہ جمپ لگا کے کھڑے ہوئے، انہوں نے تلوار سنبھالی، دشمن کی طرف بڑھنا شروع کیا، جو آتے رہے کٹتے رہے، جو آتے رہے مرتے رہے، جو آتے رہے نیست و نابود ہوتے رہے، اکیلا یہ بڑھتا گیا، کاٹتا پھاڑتا، جیسے کیسے داخل ہوا، میرے بھائی دروازے پہ پہنچا، جا کے ماری تلوار دروازے پر، اس کی کنڈی کو توڑا، پاؤں کے ساتھ ٹھڈا مارا، دروازہ کھولا، کھلا دروازہ، داخل ہوا لشکر اسلام کا۔ میرے بھائیوں میرا واز ختم ہوا، میں آپ حضرات سے گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جمادی الاول جمادی الثانی کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں گیا، وقت تھوڑا ہے، مجھے گزارش یہ کرنا ہے، میرے بھائیوں
یہ پہلی جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف اسلام کی، صحابہ کی، صدیق اکبر کی، امت کی یہ پہلی جنگ تھی کہ مسیلمہ کذاب کو کاٹ کاٹ کے میرے بھائیوں اس کے فتنے سے امت کو نجات دے دی گئی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ العزیز آج بھی جو شخص جھوٹے مدعی نبوت ملعون قادیاں کے خلاف کسی بھی قسم کی جد و جہد کا آغاز کرے گا اسے یقین کرنا چاہیے کہ اس کا نام حضرت صدیق اکبر کی فوج میں لکھا جائے گا۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس کام کے لیے تیار ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو ہم سب تیار ہیں۔ میرے بھائیوں جو اور ہاتھ اٹھاؤ اسی طرح لہراؤ جس طرح صحابہ نے جھنڈے لہرائے تھے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائیوں وعدے کے مطابق تو میرا بیان ختم ہوا، اب 1 منٹ مجھے اور دے دو۔ پچھلے 4-5 کیا ہو گیا؟ کیا ہوا جی؟ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں پچھلے ہفتے اچانک ایک خبر ملی کہ ہماری وفاقی حکومت نے ایک ابو بکر خدا بنتھو کا نامی ملعون قادیانی تھا، عمران حکومت اس کو ترقی دینا چاہتی تھی، توسیع دینا چاہتی تھی۔ 6 جنوری کو وہ ریٹائر ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اب سنا کہ اس حکومت نے اسے نیب کا DG بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ ادھر اطلاع ملی کہ اسی ابو بکر خدا بنتھو کا داماد اور بھتیجا وقاص اس کا نام ہے، اس نے اس کو وفاقی اپنا صوبائی حکومت پنجاب کی اسے CTD کا SSP ایڈمن کا بنا رہی ہے۔ بھتیجے قادیانی کو پنجاب حکومت نے نوازا اور اس کے چچا ابو بکر خدا بنتھو کو وفاق کی گورنمنٹ نوازنے کا تہیہ کیے ہوئے۔ جس وقت ہمیں یہ پتہ چلا وفاق المدارس کے ہمارے حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری، کاف لیگ کے جناب حافظ عمار یاسر، تلا گنگ کے حضرت مولانا عبید الرحمن، یہ حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی موجود ہیں، ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان حضرات کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اللہ نے کرم کیا۔ سارے الحمدللہ تو کہہ دو، الحمدللہ، اور بلند آواز سے، کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ ایک دن کی جد و جہد کے بعد اس کا وہ آرڈر کینسل ہوا اور جہاں کا وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا، وہ دوبارہ اپنے منصب پر اپنی سیٹ پر آیا اور وہ قادیانیوں کی سازش ناکام ہوئی۔ اور بلند آواز سے، ایسے نہیں، اور بلند آواز سے۔ اب مسئلہ تھا وفاقی گورنمنٹ کا، ہم نے اپنے مخدوم العلماء حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے درخواست کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو، متعلقہ تمام اداروں کو قہر آلود نظر کے ساتھ دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے،
کہ تم دوبارہ قادیانیوں کو ہمارے سروں پر مسلط کر رہے ہو، ہم اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ بھی سارے مل کے کہہ دیں کہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ایسا بولتے ہو، کبھی برداشت، اور بلند آواز سے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمت کرو یار، اور بلند آواز سے کبھی برداشت۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آپ سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، نہیں زور سے، سبحان اللہ۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مولانا کی ایک للکار سے ایسا منظر قائم ہوا کہ حق آیا باطل بھاگ گیا، قادیانیت نے شکست کھائی، اللہ نے اسلام کو فتح دکھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قادی جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ ہے، جمعیت زندہ ہے، جمعیت مفتی کی جمعیت، سندھی کی جمعیت، میں آپ مالٹا کی جمعیت، پانی پت کی جمعیت، دیوبند کی جمعیت۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا، اس میں کوئی ہماری ذاتی غرض نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خدمت کرنا، اس سے کوئی سیاسی مفاد اٹھانا، اس کو اپنے ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا، دنیا کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں۔ خالصتاً یہ عقیدے اور ایمان کی جنگ ہے، اور جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، اور زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ حضرات کا چار صدا، آپ حضرات کے تنگی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے عہدوں کی بنیاد پر بعض جگہ تفریق ہوئی، اس سے دل دماغ کو انتہائی صدمہ پہنچا۔ میں درخواست کرتا ہوں، ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتیں جیسے جمعیت علماء اسلام، ان کی قیادت اتنی مؤثر ہے کہ ہزار بار ساتھیوں کے اندر معاذ اللہ اختلاف ہو، حضرت مولانا فضل الرحمان کے ایک حکم پر سارے ڈھیر ہو جاتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ جہاں تک ہم مسکینوں کی جد و جہد کا تعلق ہے، میری تمام تر ساتھیوں سے درخواست ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کام کرنے والی جو ٹیمیں ہیں، وہ تنگی کی ہوں، وہ چار صدا کی ہوں، ان میں اکھاڑ بچھاڑ بالکل صحیح نہیں۔ عہدوں کی خاطر لڑائی اور تقابل یہ مناسب نہیں۔ آپ حضرات آگے بڑھیں۔ میں آپ سے کیا توقع رکھوں کہ یہاں سے جانے کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے آپ دوست کوشش کریں گے، جو کہتے ہیں کریں گے وہ زور کے ساتھ کہہ دے کریں گے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ اب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، تم اس کا جواب دو، پھر میں اجازت لوں۔ مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔